بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وقوف عرفات کے میدان میں تمام حجاج کا اکٹھے ہو جانا، اور وہاں پہ کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے، صرف اور صرف دعائیں ہیں۔ میدان عرفات میں جتنا وقت جتنا ٹائم آپ رکتے ہیں وہاں صرف دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک حاجی 400 افراد کی بخشش کروا سکتا ہے۔ اگر اس نے حج کیا اور اس حج کے دوران اس نے کوئی فحش کام نہیں کیا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، تو وہ اپنی بخشش بھی کروا لیتا ہے اور اپنے ساتھ 400 اور افراد کی بخشش بھی کروا لیتا ہے۔ تو میدان عرفات میں کچھ بھی اور نہیں ہے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا، لفظی معنی ہے اس کا پہچاننا، اور اس نام کی بھی ایک نسبت ہے، اور یہ اسی نسبت سے تاحال آباد ہے۔ اور وہ نسبت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جب دنیا میں اس زمین پر آنے کے بعد بچھڑ گئے، اور ایک لمبا عرصہ سفر کرنے کے بعد جب یہاں پر آ کے وہ ایک دوسرے سے ملے تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس پہچان اور اس یاد اور اس نسبت کو قائم رکھتے ہوئے اس کا نام عرفات رکھا گیا، اور یہ بھی اللہ کے ان جو کامل اللہ کے بندے ہیں ان کی یاد کی نسبت سے اس کا بھی نام رکھا گیا۔ اب یہاں پر جب حجاج اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ صرف دعائیں کرتے ہیں۔ دو رکعت ہوتی ہیں جو ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز جا کے مزدلفہ میں اکٹھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد سوچنے کی بات ہے کہ وہاں کیا کرنا ہے، وہاں پر صرف دعائیں کرنی ہیں۔ میدان عرفات میں جب آپ بسا اوقات باہر کچھ وقت کے لیے نکلتے ہیں تو آپ بڑا خوبصورت منظر وہاں پر دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہاں پہ کرنا کیا ہے، اس کے اہتمام کیا ہیں، دعائیں کون سی ہیں، کس طرح سے کرنی ہیں۔ کچھ حلقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ گروپس ایسے آئے ہوئے ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت انداز میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑا دیدنی وہ منظر ہوتا ہے جب لوگ مختلف کونوں میں مختلف لائنز میں اکیلے تنہا کھڑے ہو کر وہ گریہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعائیں کرنے کا دن ہے، عرفہ کا دن دعاؤں کا دن ہے۔ اپنی اولادوں کے لیے دعائیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں، اپنے لیے دعائیں، اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں، دین کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، امت کی سربلندی کے لیے دعائیں۔ تو بہت سی دعائیں لکھ کر لے کر ساتھ جائیں، اور جو نہیں جا سکے وہ بھی اس تصور کے ساتھ یہاں بیٹھ کر دعائیں کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کا دن عرفات کا دن ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اتنی دعائیں کرتے، اور جو دعا ایک بار مانگ لیتے وہ اس کو دہراتے نہیں تھے۔ جو لفظ ایک بار ان کی زبان سے نکلتا دعا کے لیے، وہ دوبارہ وہ لفظ بھی نہیں نکلتا تھا۔ تو وہ دعائیں اتنی مگن ہو کر گھنٹوں دعائیں کیا کرتے تھے، اور آج کے دن بھی کچھ لوگ جو اس اہمیت سے واقف ہیں وہ اسی طرح سے دعائیں خوبصورت انداز میں بھرپور دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس موقع، اس دن اور اس نسبت کو کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ حاجی کا مقام بہت بڑا مقام ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مقام کو کھو دے۔ ہمارے ہاں اس وقت کیا کلچر ہے کہ ہر قدم پر تصویریں بنا کے ہم سٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پیچھے سے فیملیز کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پورا دن وہ بڑی جلدی وقت لمحے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ارادہ اور یہ تہیہ آپ اگر بنا لیں کہ موبائل پر آپ نے اپنی توجہ کو خراب نہیں ہونے دینا، اپنی یکسوئی کو خراب نہیں ہونے دینا۔ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنا سٹیٹس لگا کر اپنا وقت ضائع کریں، تصویریں بنا کر ہر 2 قدم پر بھیجیں۔ نہیں، ایسے اولیاء کرام جو حج کیا کرتے تھے وہ ہر 2 قدم پر نفل پڑھ کے جا کر حج کیا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں ہر 2 قدم پر تصویر بن کر پیچھے بھیجی جا رہی ہوتی ہے۔ تو حاجی کو اپنے مقام کا پتہ ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کی دعاؤں کی فضیلت کیا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو دعائیں کریں۔ اور میدان عرفات میں جب اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اور امت کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بد دعا دیتا ہے کہ تو برباد ہو گیا، اس لیے کہ ان کو مسلمانوں کی یہ جمعیت اور اتنا بڑا اجتماع یہ شیطان کو ناکام کرتا ہے، اس کو نامراد کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات میں اتنی بڑی تعداد دیکھ کر
فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ کہتے ہیں مالک یہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں، تو دیکھ ان کی داڑھیوں میں گرد پڑ گئی ہے، ان کے وجود تھکاوٹ سے ٹوٹ گئے ہیں، انہوں نے اتنے دن سے سویا نہیں ہے، یہ اپنے مطابق کھا نہیں سکے، اور یہ تجھے یہ راضی کرنے کے لیے میدان عرفات میں آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے ان کو بخش دیا، میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ تو میدان عرفات کے بہت مختصر اور محدود سے لمحے ان کو ضائع نہ کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، بھرپور دعائیں کریں، کیونکہ یہ دن اور یہ وقت اور یہ لمحے صرف اور صرف دعائیں کرنے کے اور دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں۔ پھر اس کے بعد عرفات کے بعد پھر مزدلفہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب مزدلفہ میں جا کے جب رات کا قیام کرتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کنکریاں چنتے ہیں، چونکہ آگے آپ نے جمرات رمی کرنے کے لیے جانا ہے اور پتھر مارنے کے لیے، کنکریاں شیطان کو مارنے کے لیے جانا ہے، تو وہ رات بھی بڑی قیمتی رات ہے۔ مزدلفہ میں بھی جو وقت آپ رکے وہاں پر آپ دعائیں کرتے رہیں، کچھ تھوڑی دیر وہاں پر آرام کرنا، سونا لازمی ہوتا ہے۔ آپ جو قیام کریں، آپ آرام کریں، اور جو وقت بھی وہاں پر گزاریں وہ بھی دعاؤں کی رات ہے۔ وہ رات بہت قیمتی رات ہے، اس کے بارے میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ اس رات میں کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس رات میں کی جانے والی دعائیں، التجائیں اور تمنائیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ مزدلفہ میں دعائیں کریں، جو نہیں جا سکے وہ یہاں رہ کر اپنی دن اور تاریخ کی مناسبت سے جو رات میسر آئے اس میں دعائیں التجائیں خوب جی بھر بھر کے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ کے حوالے سے ہر پہلو پر آپ نے رہنمائی فرمائی، اور آپ نے ہر قدم، ہر پہلو کے اعتبار سے آپ نے اس کے اوپر تمام امور پر روشنی ڈالی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے قیامت تک بار بار حج اور عمرہ کرنے کا اجر لکھا جاتا رہے گا، گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور گویا کہ وہ حج اور عمرے کی حالت میں ہی ہے۔ اب اس ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ جو بہت خوبصورت ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کتب حدیث میں اس کو درج کیا گیا حج اور عمرے کرنے والوں کی فضیلت کے اعتبار سے، اور یہ اس مضمون کو بہت مستحکم کرتی ہے اور دلوں کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں قیام کیے ہوئے تھا، وقوف کیے ہوئے تھا، تو اچانک وہ شخص اپنی سواری سے گرا۔ جیسے ہی وہ سواری سے گرا، وہ گرتے ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ گردن کے بل گرے اور انتقال ہو گیا، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ جس سواری سے گرے وہ سواری ان کے اوپر سے گزری، تو جس کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں میں دفن کر دو، اور ان کا سر کھلا رکھو۔ سر کیوں کھلا رکھو؟ چونکہ جب احرام باندھا جاتا ہے تو سر کو ڈھانپا نہیں جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سر کو کھلا رکھیں اور ان کو خوشبو نہ لگائیں، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی منع ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو جو حج کے دوران، سفر کے دوران یا وہ مناسک اور ارکان کی ادائیگی کرتے ہوئے جو وفات پا گئے یا انتقال کر گئے، تو کیا ان کا مقام اور درجہ ہوگا کہ وہ حج اور عمرہ میں ہی قیامت کے دن تک وہ یہی ادا کرتے رہیں گے، اور قیامت کے دن جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے وَإِذِ الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جب قبریں کریدی جائیں گی اور مردے اس میں سے نکل رہے ہوں گے، اس وقت حج اور عمرہ کے دوران جو لوگ انتقال کر جائیں گے وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے، اللہ کی تکبیر کہتے ہوئے، اسی حالت میں، احرام کی حالت میں، اسی کیفیت میں وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو حاجی کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، وہ ان احادیث سے ہمیں بہت اچھی طرح سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ حج کرنے والا اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی
جماعت میں شامل ہو جانا، اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ تو اپنا منصب اور اپنا عہدہ سمجھ لینا یہ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے۔ اگر اپنا عہدہ اور اپنا منصب سمجھ آ جائے تو انسان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اس وقت تک رویہ نہیں بدلتا جب تک آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ کا اعزاز کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے۔ تو اپنے اعزاز اور اس منصب کو شعوری طور پر سمجھنا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اس کے اثرات کو محسوس کرنا، یہ سب سے بڑی اہم ترین ذمہ داری ہے۔